خواتین و حضرات السلام علیکم. میمفس ٹینیسی سے ذوالفقار کاظمی پروگرام دل دیاں گلاں کے ساتھ ہمارا یہ خصوصی ایڈیشن اس شہر کے مناسبت سے ہی نہیں بلکہ عمومی طور پہ ہمارے موضوعات کے حوالے سے ہوگا. اور آج کا موضوع انسان ایک دوسرے کے ساتھ ربط تعلق اور کس انداز سے مددگار ہو سکتے ہیں. یہ ایک عمومی پرسپیکٹو ہے لیکن مذہب اور معاشرت اس میں یقیناً اس کا ایک بنیادی پہلو ہوگا جو ہم ڈسکس کریں گے. آج ہمارے ساتھ میرے مہمان تنویر کاظمی، ان کے ساتھ آپ مختلف پروگرام میں آپ مجھے ان کے ساتھ دیکھ چکے ہیں اور انہیں میرے ساتھ دیکھ چکے ہیں. آج کے اس پروگرام میں پھر سے آپ کو خوش آمدید. اور اپنے مہمان کا تعارف یہ کہ یہ سماجی اور مذہبی شخصیت ہیں میمفس ٹینیسی کی. قرآن مجید کے معاملات پہ اور موضوعات پہ ان کی نظر ہے اور یہاں گزشتہ 20 سال سے کوڈووا ایک جو میمفس کے مضافات میں ایک خوبصورت شہر ہے وہاں پہ آباد ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. میں آج کے اس پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. دنیا کو ہر زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اور ایک دوسرے کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک بنیادی قاعدہ اور کلیہ ہے. لیکن جب خصوصی طور پہ کچھ ایسی چیزیں انسان کے پیش نظر ہوتی جیسا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی آفات کا سلسلہ ہو یا آج کے زمانے کا جو ماحول بنا ہوا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ انسان اپنے طور پہ اس معاملے کو بہتر انداز سے سمجھ رہے ہیں اور اپنے اپنے لیول پہ اس کو ڈیل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. کووڈ-19 میری مراد یہ. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے شہر میں لوگوں نے اس سے نمٹنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں یہاں پہ؟ بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر مجھے انوائٹ کرنے کا. تو ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے چنا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ہیومن رائٹس کی جو سب سے ٹاپ جو ہے قرآن کا جو ہے اس میں ایڈریس کرتا ہے. اس سے پہلے کہ وحدہ لا شریک لہ کہ میں اکیلا واحد ہوں اور میری گائیڈنس ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پورا قرآن از فل آف ہیومن رائٹس کہ ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے، کس طرح آپ نے رہنا ہے، کس طرح آپ نے بیٹھنا ہے. تو کووڈ-19 ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی چیلنج تھا ہیومنس کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، کہ جس میں پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے اور اس نے پوری دنیا کو چینج کر دیا کمپلیٹلی. آئی تھنک the world has never seen this before. یہ چینج کا آپ نے دیکھا، یہ مزاج میں تبدیلی آئی ہے، رہن سہن میں تبدیلی آئی ہے، معاشرتی معاملات میں تبدیلی آئی ہے، معاشی تبدیلی آئی ہے. یہ سب سے بڑی تبدیلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سب چیز ایوری تھنگس چینج نا. معاشرتی بھی اگر آپ دیکھیں تو چینج ہو گیا ہے. بزنسز جو ہیں نا میجورٹی اس میں کلوزڈ ہیں اور بہت ہی بڑا چینج ہے. اور جو لوگ سوشل گیدرنگ تھی، ملنا جلنا تھا، وہ بھی آلموسٹ کم ہو چکا ہے. اٹ ہیز ڈن گریٹ چینج. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے بولا ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایک لرن لیسن کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. اور انسان کے ساتھ ہی اس مشکل وقت میں چل سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس صدی کا یہ جو خاص طور پہ یہ جو ملینیم شروع ہوا، اس کے ابتدا میں بہت ساری چیلنجز آئے، لیکن یہ سب سے بڑا چیلنج آپ سمجھتے ہیں انسان کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ انسانیت کا جو کریشن ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج ہوا کہ 8 بلینس پیپل جو ہیں وہ اس لاک ڈاؤن میں ہیں اور وہ ان کے لیے بہت بڑی چینج ہے، بہت بڑا. پہلے تھی لوگ پاپولیشن کم تھی، بڑی چیلنجز آئے پہلے زمانے میں بھی، لیکن اتنی پاپولیشن کو اس کو فیس کرنا پڑا تو اٹ واز اے بگ چینج فار ایوری باڈی. تو اس میں جو سب سے زیادہ جو ہم لرن لیسن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ڈیفیکلٹ ٹائم میں. کس طریقے سے اگر میرے پاس کوئی اسکلز ہیں تو میں دوسرے کی ہیلپ کروں، کیونکہ جو پہلے ایک ورک انوائرمنٹ تھی
کہ جب آفس جا رہے ہیں, دفتر میں جا رہے ہیں, مختلف کام کر رہے ہیں, تو یو گیٹ سروسز. تو اب وہ سروسز تو کلوز ہے سارے. اب ہیومینٹی جو ہے انسان کو ایک دوسرے کے سامنے آنے اور ہیلپ کرنی ہے, تو کہہ رہے جی کہ باہر تو اویلیبل نہیں, کین یو ہیلپ می, یو ہیو دس. اور کہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے کی بجائے بھی ہیلپ کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, چھپ چھپا کے ہیلپ کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. اور اس طرح قرآن میں جو سب سے امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتا رہا تھا اسٹارٹ میں نے بات کی ہے, اس کا پہلا میسج یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا, کہ زکوٰۃ جو ہے, چیریٹی جو ہے, وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے قرآن کا, کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ دوسروں کو دو, شیئر کرو. اور ایک سورہ ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ شیئر کریں ساتھ ہمسائے کے پاس. کوئی چیز ایسی ہے جو آپ شیئر کر سکتے ہیں, شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تو چیریٹی کانسیپٹ بھی ہے جس میں کہا گیا کہ ماں باپ کی کیئر کرو. اچھا یہ بات بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا. فطرت کا سب سے بڑا اصول جو آپ نے بتایا کہ یہ دینے والا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ مخلوق بھی دے, اور جب ہم لینے والے بنتے ہیں تو اس کا احسان ادا کرتے ہوئے لینے والا بنتے ہیں. تو یہ آپ جو پہلو آپ بیان کر رہے تھے, اور مخاطب جو ہے وہ خدا جو ہے وہ انسان کو مخاطب کرتا ہے, یا ایھا الناس. یہ نہیں ہے کہ, اور تمام کتابوں کا ایک اسلوب ہے, خدا نے جو انسان کو مخاطب کیا وہ ایک ہی طرح سے کیا, اور بالخصوص قرآن مجید کا جو انداز تخاطب جو ہے, بلانے کا انداز جو ہے, یا ایھا الناس. تو اس وقت پوری انسانیت جو ہے نا اس کے لیے چیلنج ہے یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں. آپ کنٹینیو رکھیے جو آپ فرما رہے تھے. جی ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ جو کریٹر ہے, جو تخلیق کرنے والا ہے, وہ دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے جب میں تمہیں کچھ چیز دیتا ہوں تو تم بھی اس کو شیئر کرو. بالکل. اگر تمہارے پاس رائس کی کراپس آئی ہے تو آر یو شیئرنگ وتھ سمبڈی ایلس جس نیڈ ہے, آپ سیل بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے ریسورسز کو میں بائی کروں, تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس میں پورشن رکھیں جو نیڈی کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر وہ پرومس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ ریٹرن 70 times. 1-2% نہیں کہہ رہے, 70 ٹائم, اور تمہیں ایسے طریقے سے ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو قدرت نے بہت بڑا پرومس کیا ہمارے ساتھ کہ دیکھو تم مجھے ورشپ کرو یا نہ کرو, مجھے تو مانتے نہیں, اس کے باوجود میں تمہیں دیتا ہوں, پانی برساتا ہوں. تمہارے ٹریز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کلرز کے جو ہے فروٹس دیتے ہیں, گندم ہے, چاول ہے, زمین سے نکلتا ہے. تو یہ میں تمہیں کنٹینیو پرووائڈ کر رہا ہوں, ہر ایک کو دینے والا ہے, ہر ایک کو دینے والا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے کیئر کیا جو میں تمہیں دیا ہے, کیا تم مخلوق کی خدمت کر رہے ہو, کیئر کر رہے ہو اس کے ساتھ. تمہارے پاس کوئی چیز اگر ہے, آیا تم چھپا کے رکھ رہے ہو یا تم شیئر کر رہے ہو. اگر تم چھپاؤ گے اس میرے ریسورسز کو تو اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے. میں آپ کو بڑا زبردست قصہ, ایک چھوٹا سا قصہ قرآن کا ہے. ایک باغ تھا, ایک گارڈن تھا کسی کا, تو وہ 2 آدمی, ایک مالک تھا گارڈنس کا اور اس کا دوست جا رہے تھے, اور وہ ان کی جو گارڈن تھا وہ فل آف ٹری, آئی مین فروٹس. تو بہت خوش تھا اس دن وہ, کیونکہ آج اس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم تھا, اس نے اس کو اتارنا تھا فروٹس کو. وہ راستے میں گفتگو کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ آج ہی واز پراؤڈ فیلنگ کہ دیکھو میرے پاس جو یہ ہارویسٹ ہے یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے, اور آج کوئی غریب نہ آنے پائے. آج I'm not gonna ready to give any charity, کسی کے ساتھ ہیلپ کرنے والا. تو جو ساتھ چلنے والا تھا وہ گاڈ فیلنگ پرسن تھا, وہ یقین تھا اس کو. اس نے کہا یہ جو تم ایک تو پراؤڈ فیلنگ کر رہے ہو کہ سب کچھ تم نے کیا ہے, یہ رونق جو تمہارے ذہن میں آ گئی جی کہ یہ میرا ہے, میرا ہے, یہ کسی نے دیا ہوا ہے, تم تو امانت دار ہو, امین ہو اس بات سے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم پراؤڈ نہیں کرو, کیونکہ جو کچھ ملا ہے تمہیں وہ پانی آسمان سے آتا ہے, زمین کو تمہارے ساتھ ایک نہر برسے گی, وہ تمہارا کوئی اس میں نہیں ہے. تو تم نے کہا کہ میں نے کسی کی ہیلپ نہیں کرنی, کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا, تو یہ تمہارے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو کریٹر ہے وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں تم آگے سے ڈسٹریبیوٹ کرو, تو پھر میں I'll give you more. اس نے I think he did not like that comments. تو وہ بات دیکھا اور وہ گھر چلے گئے, سوئے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم سن رہے تھے دونوں کی باتیں. ہم نے رات کو ایک بھیجی آندھی,
ایک ٹورنیڈو ٹائپ کی چیز آئی اور پورا اس کا باغ فلیٹ ہو گیا. جس نے دیا تھا وہ واپس لے لیا. میں یہاں پہ آپ کو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ بھاری بھرکم موضوعات جو ہیں وہ، بلکہ قرآن مجید کے جو اصول ہیں کہ جب آپ آرام سے، آہستگی سے، محبت سے اور ہلکے پھلکے انداز سے جب چیزوں کو بیان کرتے ہو، فطرت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ لوگوں کے لیے، چونکہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ خدا چاہتا ہے کہ وہ خیر کی علامت بنے، شر کی علامت نہ بنے، یعنی خیر تقسیم کرے. ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ بہت سے وجود خدا نے ایسے اتار دیے کہ جو خیر کی علامت تھے. ابھی کل کی تاریخ میں یہ 2016 میں عبدالستار ایدھی ہم سے جدا ہوئے تھے. عبدالستار ایدھی کا بنیادی مسلک جو تھا وہ انسانیت کا مسلک تھا، اس کا مذہب انسانیت تھا. یقیناً وہ خدا کے بڑے برگزیدہ بندوں میں سے تھا، محبت کرنے والوں میں تھا، بہت اچھا مسلمان تھا، بہت اچھا انسان تھا. اور اس کو جب یہ کوئی اس انداز سے شناخت کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ مولانا عبدالستار ایدھی، تو مولانا کہیں اریٹیٹ ہوتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے، چونکہ بات ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے خیر تقسیم کرنے کی. ہندوستان میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، مدر ٹریسا. انہوں نے، اگرچہ وہ مذہبی حوالے سے ان کی شناخت کو لوگوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، لیکن مدر ٹریسا کے معاملات جو ہیں اگر انسانی حوالوں سے ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں آسانی ملتی ہے اس شخصیت کو تلاش کرنے میں، اس کا کام دیکھنے میں، کہ اس نے یتیم اور وہ بچے جو لاوارث ہوتے تھے ان کی پرورش کرنے کا. تو پروان چڑھانا، پرورش کرنا، مدد کرنا، گیونگ، شیئرنگ، یہ انسان کو خدا نے محبت کے ساتھ اصول جو ہیں ودیعت کر دیے. اب انسان کیسے دیکھتا ہے؟ اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھیے، میں آپ کو اس لیے کہ عام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر، آپ نے تنویر قادری صاحب سے سنا کہ چیریٹی کے لیے انہوں نے کہ زکوٰۃ کا ایک تصور جو ہے، آپ خیرات کا تصور جو ہے وہ انہوں نے ابتدائی طور پہ کہا. تو اس کے لیے لوگوں نے اپنے وسائل سے حد سے زیادہ جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ کراچی میں ایک شخصیت ہے ڈاکٹر ادیب رضوی. وہ عمر کو اس حصے میں ہے جہاں لوگ گھروں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. آپ یقین جانیے کہ اس شخصیت کا ایک ایک لمحہ انسانی خدمت کے لیے مختص ہے، اور وہ لوگوں کی خدمت کے لیے، بیماروں کو شفا دینے کے لیے، اگرچہ بیماروں کو شفا جو خدا کی ذات دیتی ہے، لیکن یہ مسیحائی ہاتھ کرتے ہیں، افراد کرتے ہیں، بندے کرتے ہیں. ہم نے کووڈ-19 کے ان لوگوں کو بھی اپنے طور پہ نظر میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مختلف کلینکس کے اندر، مختلف ہسپتالوں کے اندر خدا کی ایک ایسی فوج کے طور پہ سامنے آئے کہ جو خدا کے معاملات کو، خدا کی محبت کو، خدا کے دیے ہوئے اصولوں کو، کہ لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اور ملتے ہوئے یہ تفاوت نہ کرو، یہ تمیز نہ کرو کہ تم ان سے بڑے ہو، بلکہ ان کے خدمتگار کے طور پہ سامنے آؤ. بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں، لاکھوں ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت جو ہے فرنٹ لائن پہ ہیں. آپ ان مسیحاؤں کی خدمت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ڈاکٹر ڈیفینیٹلی آپ نے جو نام لیا ادیب رضوی کا، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ جب میں پی آئی میں میرا پہلا پروجیکٹ تھا، ویری فرسٹ پروجیکٹ، تو انہوں نے ہاسپٹل کے لیے مجھے بھیجا کہ ادیب رضوی ریکویسٹ کریں پی آئی اے سے، ایئر لائن سے، کہ آپ ہمیں کمپیوٹر سسٹم سیٹ اپ کرنے کے لیے مدد کریں. تو میں پہلا آئی ٹی کا پروگرامر تھا جس نے ایک فونیٹک کنورژن کے ذریعے یوز ٹیکنالوجی، تو ان کا پروجیکٹ بنایا. تو مجھے اس سے شرف حاصل ہوا ان سے ملاقات کا. تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ بڑے خوش تھے ان کے کام سے، جس طرح والنٹری کرتے تھے، اور پورے پاکستان سے ان کی وہ آتے تھے. تو ڈاکٹرز ڈیفینیٹلی، ڈاکٹرز کا جو رول ہے وہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے کسی بھی حالت میں، تو ان کا رول بہت امپورٹنٹ آ جاتا ہے کہ اس میں وہ تکلیف میں، جب آپ کی باڈی تکلیف میں ہے تب آپ کو کوئی چیز آپ کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹرز کا جو پروفیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان کا مقصد ہو کہ سروسز ہو، اور جتنا وہ سروسز کی طرف جائیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے اور ان کو اس تکلیف سے نجات دلائیں گے. جیسے ایک فیملی ممبر ہے
اگر کوئی لیڈر ہے گھر کا یا کوئی بڑا ہے اگر وہ تکلیف میں ہے تو پوری فیملی سفر کرتی ہے. تو جب ڈاکٹرس ممبرس کی ہیلپ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے علاقے میں ایسے ڈاکٹرز جو ہیں, خاص طور پہ میں اس لیے کہ ہمیں لوگوں کو ریکگنائز بھی کرنا, لوگوں کو ان کے ناموں سے جب ریکگنائز کرتے ہیں, جیسے میں نے 2-3 نام لیے, ڈاکٹر ادیب رضوی کا لیا اور کچھ افراد ہیں میرے علاقے کے اندر. یہ آپ دیکھیے کہ ریما صاحبہ کے ہسبینڈ جو ہیں ڈاکٹر شہاب, وہ بہت اعلیٰ خدمت کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ اور دیکھیے ہمارے بہت سے افراد ہیں, ڈاکٹر چھوٹانی ہیں, ڈاکٹر مقصود چودھری ہیں, یہ ہمارے واشنگٹن ایریا کے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ مسلمانوں میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے جو جن کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. جی بالکل. جب میں میمفس موو ہوا تو ڈاکٹر دلاوی جو تھے وہ بہت ہی ڈاکٹر بشرا دلاوی کے ہسبینڈ تھے. بشرا دلاوی کے ہسبینڈ, تو وہ ان کی بڑی ان کا نام تھا. اور وہ عمران خان کا جو کینسر ہاسپٹل میں تھے وہاں بھی والنٹیئر لیکچر دیا کرتے تھے جا کے, اور پوری دنیا میں ٹریول کرتے تھے کینسر کے. ہی واز ویری اسپیشلسٹ. تو بڑا میں تعریف سنتا تھا لوگوں سے کہ کسی کے پاس اگر پیسے نہیں بھی ہیں اور کوئی تکلیف میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں, یو کین کم ٹو مائی کلینک, تو ان کا علاج کرتے تھے, سپورٹ کرتے تھے. اگر آج وہ ہوتے تو میرے خیال میں وہ بالکل بہت لوگوں کے لیے مددگار ہوتے. لیکن جتنی مدد کی انہوں نے, ڈاکٹر دلاوی کا ذکر کر رہے ہیں, بشرا دلاوی ہمارے پاس واشنگٹن میں آئی, ان کو میں نے ریکگنائز کیا تھا اپنی فورم سے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جب بھی آئے کینسر کے ہاسپٹل کے لیے تو وہ بلا شبہ جو ہے بہت مددگار رہے. جیسے ہمارے واشنگٹن ایریا میں ڈاکٹر طارق شاہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے, ریما صاحبہ کے شوہر جو ہیں وہ خدمت کرتے ہیں, ڈاکٹر چھوٹانی ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طرح اور بہت سے ڈاکٹرس ہیں جو وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. تو اپنے اپنے شہروں کے لوگوں کو ریکگنائز کرنے سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. یہ جو ہے نا, کسی کو عزت دینے سے خدا آپ کو عزت دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کا کیا رول ہے. یہاں پہ مسجد کے لوگ جو ہیں وہ بہت ووکل ہوتے ہیں خدمت کرنے میں, ساری چیزوں میں, تاکہ ڈاکٹر صاحبانی نہ سمجھے کہ ہمارے لیے پروگرام کر رہے ہیں, یہ سب کا پروگرام ہے دل کی گلنا جو ہے. تو اس میں یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو خدمت کر رہے ہیں مسجد کے حوالے سے, ان کے والنٹیئرس جو ہیں کیا وہ دروازوں کو ناک کرتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کے دروازے پہ چھوڑا ہے کچھ. ہمارے ہاں ہم نے ورجینیا میں بہت سے لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ورجینیا کے لوگ جو ہیں بہت اور ڈی سی کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خدمت کے جذبے سے سرشار لوگ ہیں. اسی طرح ہمارے مسلمان جو ہیں, مسلمان جہاں کہیں بھی ہے نفع بخش ہونا چاہیے, اور انسان جہاں بھی ہے اس کو نفع بخش ہونا چاہیے. تو آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں مسجد کا رول؟ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ مسجد کا جو رول جو ہے اس کا اصل جو یہ جو ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے اس لیے مسجدوں کا جو رول ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کہتے ہیں کہ جی جمعے کی نماز جب اذان دی جائے تو ہر چیز چھوڑ دو, اور اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی مسجد کا رول اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ تکلیف میں ہیں, ایک سوسائٹی اکٹھی ہوتی ہے, ایک سٹی کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ ملتے ہیں آپس میں, ان کے تعلقات ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی سٹی کے اندر یا قصبے میں مشکل آئے گی ٹاؤن میں, تو وہ جو مسجد کے لوگ ہیں وہ کیونکہ آلریڈی سینٹرلائز لوکیشن ہے, جمعہ کا اجتماع جو ہے وہ خاص طور پہ جمعے کی نماز کی وجہ آج کل اگرچہ وہ ظاہر ہے کہ اس کو بڑی ریزرویشن کے ساتھ لوگ جو ہے وہ اپنی نمازوں کی ادائیگی میں مصروف ہیں. اصل میں بات پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی ہے, خواہ وہ چرچ ہو, سنیگاج ہو, مسجد ہو, ان کو اگر یہ خدا کے گھر ہے تو خدا کی مخلوق کے گھر ہے. یہ اس لیے گھر خدا کے بنے کہ خدا کے بندوں کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے, صرف عبادت کے مقصد کے لیے نہیں بلکہ میل ملاپ کے لیے, اپنے مسائل کے حل کے لیے. مسجد کا اور دیگر مذہبی مقامات جو ہیں ان کا بنیادی رول اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے اپنے دروازے کھولتے ہیں. ان تمام انسٹیٹیوٹس کو جو مذہب کے نام پہ قائم ہوتے ہیں اس میں ایک بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپس میں انٹریکٹو ہوں
ताकि खुदा के बंदों की मदद करें। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा के बंदों से प्यार जो है वो खुदा से प्यार है। और बिलाशुबा तमाम किताबें जो हैं, इल्हामी किताबें हों या वो जो औलिया अल्लाह के उसूलों के और उनकी तालीमात के मुताबिक लिखी गई किताब है। हज़रत सरकार दादगंज बख्श की किताब आप देखिए, कश्फुल मादूद जो है, उसमें वो यही तमाम मामलात हैं कि इंसान को कैसे करीब लाना है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे इंसानों को बुलावा दिया और वो आए और फिर उन्हीं के होके रह गए और मखलूक के होके रह गए। इसी तरह जहाँ जहाँ कहीं भी खुदा के बंदे मौजूद हैं, वो खुदा की बात करते करते बंदे तक आते हैं और बंदे तक पहुँचना जो है यही हमारा मकसद और मंशा है। आज के ज़माने में जब कोविड-19 का बहुत बड़ा मसला है, हमारी रसाई जो है वो सोशल डिस्टेंस के साथ है। उस सोशल डिस्टेंस के साथ हमारे दिलों का मामला जो है वो तो अपनी जगह पे है। और जब हम दिल की बात कर रहे हैं, दिल की बातें कर रहे हैं, दिल की गल्ला कर रहे हों, तो फिर हमारे उसूल जो हैं वो वही रहते हैं जो खुदाई उसूल हैं, जो इल्हामी उसूल हैं, जो इंसानी उसूल हैं और फितरत के उसूल हैं। इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम जो है वो हम मेम्फिस के करीब का शहर जो है कॉर्डोवा, वहाँ से आपके साथ मुखातिब हैं। और ये बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पे झीलें, यहाँ के पार्क्स, यहाँ के बहुत से शॉपिंग मॉल जो हैं वो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब कभी आप इस शहर में आए तो आप इस ख्याल से आएँ कि आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को देखेंगे और नई चीज़ों को देखेंगे। अगरचे अमेरिका के तमाम शहर जो हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। खुदा की मखलूक से मिलना, उससे मिलना जो है वो खुदा से मिलने के बराबर होता है। हम इंसानों के चेहरों में खुदा की रोशनी तलाश करते हैं, खुदा की मोहब्बत तलाश करते हैं। इसलिए तो खुदा की मोहब्बत अगर है तो वो इंसानों से मोहब्बत करने में मुस्तैद है। जरा आज के प्रोग्राम को हम इसलिए यहाँ पर ख़त्म करना चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा तवील न हो जाए और लोग इसको बोझ महसूस न करें। दिल दिया गन्ना प्रोग्राम के लिए आपने हमें वक्त दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये यकीनन एक मैसेज के साथ लोगों तक प्रोग्राम जाएगा कि किसी शहर में भी हो, किसी जगह भी हो, जिस तरह से भी हो, इंसान का दिल जो है उसकी तर्जुमानी करता है मोहब्बत के लिए। मोहब्बत ही सब कुछ है। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया तनवीर काज़मी साहब का। और आज के प्रोग्राम के लिए हमें ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में वाशिंगटन से हाजिर होंगे दिल दिया गल्ला प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम के लिए यहाँ तक खुदा हाफ़िज़।